پاکستان کا 79واں یوم آزادی میری جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ فضا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ نماز فجر میں ملکی ترقی، یکجہتی، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے فاتحہ خوانی کی۔ پاک نیوی کی دستے نے گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کو سلامی پیش کی۔ پرچم کشائی کی تقریب پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے پرچم کشائی کی۔ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر ملک محمد احمد خان نے پرچم سربلند کیا۔ پشاور میں گورنر فیصل کریم کنڈی اور بلوچستان اسمبلی میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے پرچم کشائی کی۔ اسلام آباد میں یادگار فتح کی شاندار افتتاحی تقریب، قومی جذبے اور دفاع وطن کے عزم کا مظاہرہ۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے قومی پرچم لہرایا۔ سروسز چیفز، وفاقی وزراء اور غیر ملکی سفارتکار بھی شریک۔ بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے، فنکاروں نے ملی نغمے گا کر سما باندھ دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے صدر آصف علی زرداری کو یادگار فتح کا تحفہ پیش کیا۔ تقریب سے خطاب میں صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو ذلت آمیز شکست دی۔ وزیر اعظم نے کہا، یادگار فتح قوم کے عزم و ہمت، مسلح افواج کی مہارت اور برتری کی علامت ہے۔ پاکستان کے پانی کی ایک ایک بوند ہماری ریڈ لائن ہے۔ بھارت راہ راست پر نہ آیا تو اسے جواب دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں ملاقات۔ وزیر اعظم نے صدر کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ ملاقات میں اسحاق ڈار، محسن نقوی، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد اور سینیٹر شہری رحمان بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو مکہ امن معاہدے کے حوالے سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت کا سہ فریقی امن معاہدے پر مؤثر عمل درآمد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں کو سراہا۔ صدر نے عوام کو درپیش معاشی مشکلات میں ریلیف فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت کی۔ آزاد ہوئے 79 سال ہو گئے، مگر آزادی صرف سرزمین حاصل کرنے کا نام نہیں تھی، یہ حقوق کا وعدہ تھا۔ ہم نے اس وعدے کو اپنے آئین میں لکھا، ہمیں اسے بار بار دہراتے ہیں مگر ہمیشہ نبھاتے نہیں۔ 2047 تک ہماری نسل کا کام ہے اس آئینی وعدے کو ہر گھر تک پہنچانا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی یوم آزادی کے موقع پر قوم کو مبارکباد۔ ایکس پر ویڈیو پیغام میں کہا کہ آزادی صرف زمین حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ حقوق کی فراہمی کا وعدہ ہے۔ آئین میں عوام کے حقوق کا وعدہ کیا گیا، اب ہماری نسل کی ذمہ داری ہے کہ 2047 تک یہ وعدہ ہر گھر تک پہنچائیں۔ ہر ووٹ کا احترام، نوجوانوں کے لیے باعزت روزگار اور ہر خطے کو ترقی میں اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی یوم آزادی پر حکومت اور عوام کو مبارکباد۔ کہا کہ ایران اور پاکستان کے مشترکہ مفادات اور تقدیریں پہلے سے کہیں زیادہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کی ضرورت بھی پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی پاکستان کے یوم آزادی پر مبارکباد۔ کہا کہ روس اور پاکستان کے تعلقات کامیابی کے ساتھ فروغ پا رہے ہیں۔ بحرین کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن احمد الخلیفہ نے بھی پاکستان کے یوم آزادی پر مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی یوم آزادی پاکستان کی مبارکباد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعاون اور حالیہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت کو سراہا۔ دیرپا امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔
کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ ایک واضح پیغام دیا ہے کہ آپ ایک ہیں، آپ پاکستانی ہیں۔ محنتوں سے، مشقتوں سے اس ملک کو حاصل کیا گیا، اسے ایک رکھنا ہے۔ ہمارا ملک اس وقت دنیا بھر میں اگر کہیں امن قائم کرنا ہے تو ہماری ملک کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کیا کہا تھا 300 سال پہلے، سائیں صدائیں کرے متے سندھ سکار، دوست میٹھا دلدار عالم سب آباد کری۔ پاکستان کو بنانے میں سندھ کا صف اول کا کردار ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ صوبے بنانے کی بحث پرانی ہے، کسی بھی قسم کی ایڈونچر کے لیے سندھ اسمبلی سے قرارداد پاس کرانا ہوگی، ہم سندھ کی حفاظت کریں گے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا کہ پاکستان میں کاکروچ نہیں ہیں، ہم جینزی نہیں شاہین ہیں، جینزی توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ دہشت گردی کا راستہ ترک کرنا ہوگا، ہمارے مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا معصوم عوام کو قتل کرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ آج بلوچستان کے ہر ضلع میں جشن آزادی منایا جا رہا ہے۔ سکھر میں جشن آزادی کے حوالے سے لب مہران واکنگ ٹریک پر پرچم کشائی کی تقریب، وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ اور ترجمان حکومت سندھ بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ نے پاکستان کا دوسرا بڑا قومی پرچم لہرایا۔ رکن قومی اسمبلی نعمان اسلام شیخ، کمشنر، ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ پاکستان اور پاک فوج زندہ آباد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ ملک میں مختلف انداز سے آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، لیکن شہر شہر اور گلی محلوں میں بچوں نے باجے بجا کر عوام کا باجا بجا دیا۔ بول نیوز سے بات کرتے ہوئے ان بچوں کا کہنا تھا کہ باجے بجا کر جشن منانے کا مزہ ہی الگ ہے۔ لاہور واہگہ بارڈر پر جشن آزادی کی پروقار تقریب، جذبہ حب الوطنی سے سرشار عوام کی بڑی تعداد شریک، فضا پاکستان زندہ باد اور نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں کی شاندار پریڈ، دشمن پر ہیبت طاری۔ آزادی کے رنگ بول نیوز کے سنگ بچوں کا وطن سے محبت کا خوبصورت اور منفرد انداز ہر دل میں حب الوطنی کا نیا جوش جگا رہا ہے۔ آؤ مل کر جشن آزادی کی خوشیاں منائیں۔ بچوں کے جذبے، مسکراہٹیں اور آزادی کے دلکش رنگ بتا دیا کہ ہمارا اتحاد ہی ہماری اصل پہچان ہے۔ آئیے اس آزادی پر اپنے وطن سے وفاداری کا عہد پھر سے دہرائیں اور مل کر نعرہ لگائیں، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ عہد کرتے ہیں ہم، اور یہ ہم امید کرتے ہیں سب لوگ کہ ہمارے کردار سے ہمارے ملک کی جو سربلندی، عزت اور وقار میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ قومی کرکٹ ٹیم نے بھی بھرپور جشن آزادی منایا۔ بابر اعظم سمیت قومی کھلاڑیوں نے پاکستان سے محبت اور وطن کی خوشحالی کے لیے خصوصی پیغامات دیے۔ کھلاڑیوں نے قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد بھی پیش کی۔ پی سی بی نے پاکستانی ٹیسٹ اسکواڈ کی جشن آزادی کی تقریب کی ویڈیو جاری کر دی۔
गूगल भी पाकिस्तान के यौम आज़ादी के रंगों में रंग गया। गूगल ने अपना डूडल तब्दील कर दिया। फ्रंट पेज पर सब्ज़ हिलाली परचम नुमाया है। यौमिया प्राइसिंग पॉलिसी और पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने के अवामी मुतालबात नज़रअंदाज। पेट्रोलियम डीलर्स ने अपना मार्जिन बढ़ा लिया। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने का खदशा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के अजलास में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के डीलर्स मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक ECC ने पेट्रोल और डीजल का डीलर्स मार्जिन ₹1.34 बढ़ा दिया। लेवी ड्यूटी के अलावा पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन ₹9.98 हो गया। ECC इजलास में वफाकी वज़रा और मुतल्लिका वजारतों के आला हुक्काम शरीक थे। फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान को तेज़ी से उभरती अहम हिंज पावर करार दे दिया। ताज़ा रिपोर्ट में लिखा कि इस्लामाबाद अमरीका, चीन, खलीजी रियासतों और ईरान के साथ बैक वक्त रवाबित को तस्वीराती क़ुव्वत में बदल रहा है। पाकिस्तान बदलते आलमी निज़ाम में ज़्यादा फ़ाल और मौसर किरदार अदा कर रहा है। मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदा पाकिस्तान की बढ़ती इलाकाई सलामती की अहमियत की अक्कासी करता है। पाकिस्तान किसी एक आलमी कैंप तक महदूद हुए बगैर मुख्तलिफ ताकतों के मराकज़ के साथ अहम ताकत बन रहा है। बरतानवी अखबार ने यह भी कहा कि नई आलमी बिसात में पाकिस्तान की तस्वीराती अहमियत इस हद तक बढ़ रही है कि इसे आलमी रिस्क बोर्ड पर अलग मुकाम मिलना चाहिए। मक्का दिफाई मुआहदे के तहत तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान मुश्तरका फ़ौजी, बहरी और फ़ज़ाई मशक़ें करेंगे। वज़राए ख़ारजा और चीफ्स ऑफ जनरल स्टाफ शामिल होंगे। तीनों ममालिक आला सतह पर राब्तों में होंगे। नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली केस में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस ने क्राइम सीन पर आर्जी पोस्ट बना दी। मीर रज़ा की लाश मिलने वाली जगह पर आर्जी पोस्ट बनाने के बाद पुलिस नफरी तैनात कर दी गई। 24 घंटे में 2 शिफ्टों में ड्यूटी अंजाम देंगे। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक और दूसरी शिफ्ट रात 8 से सुबह 8 बजे तक होगी। चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस एहलकारों की केस मुकम्मल ख़त्म होने तक क्राइम सीन छोड़ने पर पाबंदी आयद होगी। रूस में होने वाले 4 नेशन इन्विटेशन हॉकी टूर्नामेंट की तैयारी के लिए कौमी सेंटर हॉकी टीम का तरबियती कैंप कल से इस्लामाबाद में शुरू होगा। कैंप के लिए तमाम मुंतखब खिलाड़ियों को 5 बजे तक रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। 4 नेशन टूर्नामेंट 27 अगस्त से 1 सितंबर तक रूस के शहर काजान में खेला जाएगा। मॉन्ट्रियल ओपन टेनिस का टाइटल अमेरिका के बेन शाल्टन ने जीत लिया। बेन शाल्टन ने फाइनल में हमवतन ब्रैंडन नाकाशिमा को शिकस्त दी। और सऊदी प्रो फुटबॉल लीग के नए सीज़न का आगाज़। अल कुद्सिया ने अल शबाब को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।